فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم آج کی کلاس لیں گے تو بائی دا اینڈ آف دا کلاس ہم سوچیں گے کہ ان آیات کا ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی جو ہم سورہ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے سورہ مطففین۔ سورہ مطففین جو ہے وہ another ایک امپورٹنٹ سورہ ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور اس کو ہم صرف ان لوگوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہماری اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اوپر فٹ ان بیٹھ جاتی ہے۔ سورہ مطففین جو ہے وہ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو، اور یہ کمی کرنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو چھوٹے اسکیل پہ کمی کرتے ہیں ناپ تول میں۔ مطففین اسپیسیفکلی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے اسکیل پر کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں اگر کسی سے آپ تول کر 1 کلو کی چیز لیں تو زیادہ سے زیادہ اس میں سے کتنا کم کرے گا؟ پورا ½ kg تو کم نہیں کر سکتا، تو وہ چند گرام اور چند اس کے اندر جو ہیرا پھیری کرتے ہیں، بیسیکلی یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش بھیجنا روک دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بھیجتے بھی ہیں تو صرف ان جانوروں پر رحم کرنے کے لیے جو اس علاقے میں رہتے ہیں۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری اچھے ایکشنز جو کہ ہمیں کرنے چاہیے تھے بینگ مسلمز، وہ یورپ میں لوگ ان کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ وہاں پر جب بھی ناپ کے کوئی چیز لیں گے تو یا تو وہ آپ کو ایکوریٹ ملتی ہے یا ایون تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کوانٹٹی میں۔ تو دھوکہ باز جو ہے وہ اسلام کے دائرہ سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ دھوکہ بازی کیا ہے کہ اگر آپ اس کو ذرا ان ڈیپتھ سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دھوکے باز ہے وہ بیسیکلی اللہ کی اور کرام الکاتبین کی پریزنس کو اگنور کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اپنے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اس کو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذی، وہ لوگ، جب اکتالو، جب وہ لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو وہ پورا لیتے ہیں، یعنی کہ جب پیسے لینے ہوتے ہیں تو پورے لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر کے دیتے ہیں اس کو، ہم، وہ، او وزنہم، یا وزن کر کے دے ان کو، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ یخسرون، تو وہ کمی کر دیتے ہیں اس کو۔ الا یظن، کیا نہیں یقین رکھتے، اولئک، یہی لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، مبعوثون، وہ اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں کیا؟ کیسا دن ہے وہ؟ لیوم عظیم، ایک بڑا دن۔ تو ناپ تول میں وہی شخص کمی کرے گا جو آخرت کا ان اے وے انکار کرنے والا ہوگا، جس کے لیے یہ چیز بڑی انسگنیفیکنٹ ہوگی۔ اور بدقسمتی سے آج کل کے دور میں ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی بہت اوور کلیور اور بہت سمارٹ ہے، کہ اس نے کسی کو دھوکہ دے دیا۔ اور یہ چیز جو ہے وہ
پھر اس میں ایک یہ بھی چیز ناپ تول میں کمی میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ جتنی اماؤنٹ لیے اس کوالٹی کی چیز نہیں دینی. اچھا پھر چیز کم دینی ہے، پیسے پورے لے لینے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. کیل کہتے ہیں پیمانہ پانی یا دودھ کا، اور وزن جو ہوتا ہے وزنہم جو ہوتا ہے وہ ویٹ کے لیے ہوتا ہے، جیسے کلو گرامز کے اندر جب ہم ویٹ کرتے ہیں. تو یہ جہاں بھی جس کی نیت خراب ہوتی ہے نا، تو وہ جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ وہاں پر ڈنڈی مار جاتا. اب یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر ایک پوری سورہ کا سٹارٹ اس پہ کر دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، اس کو انسان کی نیچر کا پتہ ہے کہ انسان کی نیچر کے اندر جو ہے وہ بخل بھی ہے، حرص بھی ہے اور لالچ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر مومن کے پاس ایک پوری وادی سونے کی ہو تو وہ ایک اور کی چاہت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ایک اور مل جائے. تو یہ انسان کی نیچر کا حصہ. اسپیسیفکلی وہاں پر ڈنڈی مارنا جہاں پر اگلی پارٹی جو ہے ویک ہو یا اس کو اتنی سمجھ نہ ہو یا اس کو پتہ نہ ہو. اور جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا چھوٹے چھوٹے اسکیل پر بھی ڈنڈی، اب یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں چھوٹی سی بات تھی، 200 گرام تھا، 100 گرام تھا، 50 گرام تھا، مگر ہمارا دین جو ہے وہ انصاف پر بیسڈ ہے. کسی کا بھی حق تلفی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں کہ کسی کا حق رکھا جائے. اچھا اب ناپ تول میں یہ تو چلو فزیکل ہم نے بات کر لی نا، اور ہم اپنی زندگیوں میں ناپ تول میں کمی کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں ناپ تول میں کمی کس طریقے سے کرتے ہیں، ذرا اس پہ سوچیں نا. ایک تو جتنی بات ہمیں بتانی ہوتی ہے ہم اس سے اگر بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہو جاتی. ٹھیک ہے، ہم نے شاید اس طرف سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی کوئی کمی کی چیز ہے. پھر جب کسی نے کوئی ہم سے ایک طرح سے شہادت لینی ہو، کسی کے بارے میں کوئی کنفرمیشن کرنی ہو، کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینی ہو، اگر ہم اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں تو بھی کیا کر رہے ہیں، ناپ تول میں ایک طرح سے کمی کر رہے ہیں. اب موبائل کو رش دے دیں، ہم جو موبائل لکھے آج. پھر اس کے علاوہ جب کسی کو کوئی انفارمیشن بتانے کی بات ہے یا کسی کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر ہم انسگنیفیکینٹ اور انسفیشینٹ انفارمیشن دے رہے تو بھی متفقین کی طرح والی حرکت کر رہے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی دفعہ تو پوری بات سن لی، اپنی دفعہ تو پوری انفارمیشن لے لی، مگر کسی کو بتانے میں کمی کر دی. ٹھیک، یہ بھی متفقین کی کوالٹی میں فال ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق سچ کی بات کریں اور اتنی بات کریں جتنی بات ہوئی ہے، باتوں کو ایگزیگریٹ مت کریں. یہ ہم نے ورڈز بنا لیے کہ اس نے بات کو ایگزیگریٹ کر دیا یا شوگر کوٹ کر دیا یا اپنی طرف سے ایڈ کر دیا. کل بھی یہ بات ہو رہی تھی، ادھر اٹس رائٹ اور ادھر اٹس رانگ، یا تو سچ ہے یا تو جھوٹ ہے، بیچ کا رستہ اسلام میں ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا. اچھا، اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ریز ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو اس کو اناٹینڈڈ مت جانے دیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ظلم اور یہ چیزیں بھی اس وجہ سے بہت زیادہ پروموٹ ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سی ان باتوں کو اگنور کے چل کوئی گھر نہیں رہنے دو. جیسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب رائڈرز آتے ہیں ہمارے پاس ہوم ڈیلیوری کرنے تو ان کو ایک انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایکسٹرا چارج نہیں کرنا، کوئی کر دے تو ہم چپ کر کے پکڑا دیتے چلو کوئی بات نہیں. اگر آپ کو ویسے بہت دل کر رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو الگ سے پیسے دیں. اگر وہ آپ سے غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ اس کا حصہ مت بنے. اس کی کیا وجہ؟ کہنے کو وہ 100 150 200 تھا، کوئی فرق تو نہیں پڑا آپ کو، مگر اس طرح ظلم جو ہے وہ طاقت پکڑتا ہے ایک معاشرے میں. اور آج دیکھیں آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، ظلم پر بیسڈ ہے، دادا گیری پر بیسڈ ہے ہمارا معاشرہ. جس کا طاقت ہے، جس کے اندر پاور ہے، جو کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے اس کے لیے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے لیے تمام سختیاں ہیں. عام انسان کے لیے وہ بات
باتیں نہیں ہیں، ایک غریب انسان کے لیے وہ باتیں نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام کو کہ ظالم کا ہاتھ روکو. ٹھیک ہے جی، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جی ظلم کرنے سے روکو، مظلوم کا بھی ہاتھ روکو. تو وہ صحابہ کرام کو اس بات کی سمجھنا ہے کہ ہم مظلوم کو کیسے روک سکتے ہیں، کہ ظلم سہنے سے اس کو روکو. کیونکہ جب آپ بہت زیادہ بھی ایک حد سے زیادہ کچھ باتوں سے تو ہمیں درگزر کرنے کو کہا گیا ہے، جیسے ہم گھروں میں رہتے ہیں، آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، چھوٹی موٹی بات اوپر نیچے ہو گئی تو ٹھیک ہے، ہم نے خاموشی اختیار کر لی، ہم نے صبر کر لیا، برداشت کر لیا، اس بات کو فورگو کر دیا، وہ تو ٹھیک ہے. مگر جب یہ بات تھوڑے بڑے اسکیل پر ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ اگلا بندہ آپ کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، تو اس کا حصہ مت بنے، اس کو روکیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے، آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ نا ایک ایکو سسٹم کی طرح چل پڑتا ہے. پھر یہ سسٹم چلتا چلا جاتا ہے، پھر آگے آپ کی اگلی نسل کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ ایک مکافات عمل کے طور پر آگے سے آگے چلتا جاتا ہے. تو ہم یہ بات پڑھتے ہیں، شروع سے پڑھے، نب دا ایول ان دا بڈ. جدھر ہی پرابلم سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو دین اینڈ دیر وہیں پر روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو پھر معاشرے میں جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. اور اس سب کی امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ جب ملک میں قانون سخت ہوگا. اور دنیا کا قانون سخت ہونا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. اور ہم نے بارہا اس چیز کو پڑھا کہ کرام کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، کانسٹنٹ ہماری باتیں نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں. آگے بھی ہم ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں گے، بار بار پڑھیں گے. تو کس دن وہ اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن. اور ہم نے پڑھا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اس دن جو ہے وہ ذرے کا بھی جو ہے وہ ویٹ کیا جائے گا. مثقال ذرۃ خیر یرا، کہ جس نے اگر ایک ذرے کو، تو میرا خیال ہے زمین میں تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا گیجٹ ہے جو اس کو ناپ سکے، جو ایک یہ ریت کا یا مٹی کا ذرہ ہوتا ہے، وہ تو آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. مگر اللہ کے ہاں جو ہے وہ اگر ذرا برابر بھی کسی نے ناپ تول میں کمی کی ہے، ذرا برابر بھی کسی سے زیادتی کی ہے، تو اس کا بھی ویٹ کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اتنے کمپریہنسو جو ہیں وہ میزان ہیں رکھے ہوئے. تو کیونکہ یہ دن بہت بڑا ہے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ واسطے رب العالمین کے. اس دن کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی جاب پہ کسی نے نہیں جانا ہوگا، کسی کا اسکول نہیں ہوگا، کسی کی کوئی کلاس نہیں ہو رہی ہوگی. اس دن صرف اپنے رب کی خاطر فوکسڈ ہو کر اپنے رب کی طرف سب لوگ اٹینٹو ہو کے کھڑے ہوں گے. کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہوگی، کوئی دنیا کی گہما گہمی نہیں ہوگی، کوئی فنکشن نہیں ہوگا، کوئی آؤٹنگ نہیں ہوگی. صرف اپنے رب کے سامنے سب کے سب کھڑے ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے. ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال جو ہیں وہ اس دن یاد آ رہے ہوں گے. وہ ریکال کر رہا ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کر آیا. جیسا کہ کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا، اس کے اندر ایک کلاک فٹ کر دیا ہے کہ جب بھی وہ کچھ غلط کرتا ہے اس کا نفس جو ہے وہ اس کو فوراً گھنٹی بجا دیتا ہے کہ کچھ غلط ہوا، اس کو وارن کر دیتا ہے، اس کو وارننگ مل جاتی. تو کل میں آپ سے ایک بلکہ ریسرچ کی بات کر رہی تھی، اور وہ بھی ٹائم مکمل ہو گیا تو ہم اس پہ بات مکمل نہیں کر سکے. ہوا یہ کہ امریکہ میں کچھ بچوں پر ریسرچ کی گئی، جس میں سے کچھ ایسے بچے تھے جو ایتھیسٹ کے تھے، نان مسلمس تھے، کرسچنس بھی تھے، اور ملحدین کے بچے تھے، اور اس طرح کے نا کچھ 4 to 5 years گروپ کا وہ تھا، بچوں کا گروپ. 4 to 5 years ان کی ایج تھی. 3 years بھی ہوگی، 4 years ہوگی. خیر، ان کو ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں انہوں نے دکھایا کہ ایک بچہ ہے، اس نے ایک چرا کر ایپل کھا لیا، اور وہ پل پہ سے چل کے جا رہا تھا، ایک کسی پل کے اوپر سے چل کے جا رہا تھا، اور وہ پل جو تھا وہ ٹوٹ گیا. اب انہوں نے اس کو وہاں بند کر دیا اور ان بچوں سے باری باری پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے خیال سے یہ پل کیوں ٹوٹا. تو آپ بلیو کیجئے کہ ان سارے بچوں کا ایک ہی جواب تھا، چونکہ اس بچے نے ایپل چرا کے کھایا ہے تو اس لیے پل ٹوٹ گیا. اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو ایپل کا پل کا کوئی تعلق تو نہیں بنتا.
اور پل کہاں اتنی بڑی مضبوط چیز، کہاں ایک چھوٹا سا ایپل چرا بھی لیا تو کوئی بات نہیں، بچے تو کھا لیتے ہیں لے کے چیز. مگر یہ چیز نے ہمیں یہ لیسن دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر بھی یہ حص ڈال کر ان کو پیدا کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے جو آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر رائٹ اینڈ رونگ کا، ان کو اب 4-5 سال کے بچے نے کون سی پی ایچ ڈی کر لی تھی، اس کو کون سی کتابیں پڑھنی آ گئی تھی، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. مگر اندر سے اس کے نفس نے اس کو اس بات پر موٹیویٹ کر دیا اور اس کو گھنٹی بج گئی کہ نہیں، یہ چونکہ یہ غلط ایک حرکت ہوئی ہے تو اس کے کانسیکوینسز میں اس طرح سے ہوا ہے. تو اگر چھوٹا سا ایک بچہ یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے جو ایڈلٹس ہیں. ایکچولی ہوتا یہ کہ چونکہ ہم جب نفس کو بہت زیادہ دنیا پر فیڈ کرتے ہیں، جب ہم نفس کو بالکل ہی سپریس کر دیتے ہیں تو ایک وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرینسیشن جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اور پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، گناہوں میں لذت آ جاتی ہے اور گناہوں پر وہ اترانے لگتا ہے اور گناہوں پر وہ اصرار کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم پہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم ایک تو گناہ کریں خدا نخواستہ، اور پھر گناہ پر اصرار کریں اور پھر اس پر جم جائیں. یہ بڑی آگے کی سٹیج ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کے رکھے. جیسے آپ سے نے فرمایا تھا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. اب اگر وہ دین دیر توبہ استغفار کر لے گا، کوئی نیکی کر لے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ ڈاٹ جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا. مگر اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور وہ کیے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دل جو ہے وہ کالا ہوتے 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 پورا کا پورا بالکل ہی بلیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو مرضی کر لو وہ وائپ آؤٹ نہیں ہوتا وہاں سے. تو جس دن کھڑے ہوں گے لوگ واسطے رب العالمین کے، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کتاب یا نامہ اعمال بدکار لوگوں کا سجین میں ہوگا. سجین کیا ہے جی؟ سجین سجن سے نکلا ہے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو. ٹھیک ہے، اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجین جو ہے ایک قید خانہ ہے، اس میں بدکار لوگوں کے نامہ اعمال پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں فجر پہ اور عصر پہ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو ڈیٹا انٹری ہے وہ اگر برے اعمال ہیں تو وہ سجین کے اندر جا کر جمع کر دیے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد جو بد عمل روحیں ہیں وہ سجین میں قید کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بدترین جگہ ہے اور یہ 100 زمینوں کے نیچے جا کر ہے، گھٹی ہوئی جگہ ہے. اور اس کے اپوزٹ روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے اپوزٹ کیا ہے، علیین. وہ کیا ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور یہاں پر نیک لوگوں کے نامہ اعمال جو ہیں وہ جمع کر کے رکھے جاتے ہیں. وما ادراک ما سجین، اور کیا پتہ ہے تجھ کو کہ کیا ہے قید خانہ وہ یا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ غور طلب بات ہے ہمارے لیے، جھٹلانا. جھٹلانے کا مطلب جو ہے نا صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی قرآن نہیں پڑھا یا قرآن کی باتیں یا قرآن پر ہم ایمان نہیں لے کر آتے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں سے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، مگر اگر ہماری پریکٹسز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں تو یہ بھی جھٹلانے کی ایک فارم ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کافر، کافر صرف اس کو ہی نہیں کہتے جو عقیدے سے نان مسلم ہو، ہر انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس نے اللہ کی بات کو امپورٹنس نہیں دی، اس نے اللہ کی باتوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس دن کو جھٹلا. اب یہ کہ جو انسان ایک اور طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں اپنے لیول پہ لا کر، یا یہ جو جتنی آیات ہیں نا، یہ جتنی بھی سورز ہیں، یہ کسی تھرڈ ورلڈ کے لیے نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یا یہ صرف کافروں منافقوں کے لیے نہیں ہے. یہ ایک ایک آیت، ایک ایک حرف ہمارے لیے ہے. ہاں، ہم نے اس کو خود اس حساب سے چیک کرنا ہے کہ یہ میری لائف میں کیسے بیٹھتی ہے،
کہ جیسے میرے ذہن میں جب میں یہ پڑھ رہی ہوں ویل یومئذ للمکذبین، تو میں نے خود سے سوال کرنا، اچھا میں مکذبین میں سے تو نہیں ہوں، کیسے ہو سکتی ہوں کہ میں مکذبین میں سے ہوں؟ تو پھر قرآن مجید جو ہے مجھے ہدایت پرووائڈ کرے گا جب میں اس کی ایک ایک آیت کے اندر خود کو چیک کروں گی، ایک آئینے کی طرح۔ الذی یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو۔ اب جھٹلانا یہاں پر صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جی جزا و سزا کا دن نہیں آئے گا، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا، ہم سب اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہونا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اعمال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ایسا ہم سب کہتے ہیں۔ مگر اگر ہم دنیا میں کھو کے اس آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، یا اس کے لیے اتنا کنسرن نہیں ہے، اتنا بادرڈ نہیں ہے، قرآن مجید کو اور اللہ کے احکامات کو پرائرٹی پر نہیں لے کر آتے، تو ہم بھی ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں قیامت کے دن کا۔ اگر ہم اس کے لیے پریپئر نہیں کر رہے، صرف دنیا میں زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ جی بس اپنا کھا لیا پی لیا انجوائے کر لیا، آؤٹنگ کر لی، شاپنگ کر لی، بس ہم تو اس لیے دنیا میں آتے کہ 4 دنوں کی زندگی ہے جی اس کو عیش کریں اور انجوائے کریں، تو پھر خدا نخواستہ ہم بھی مکذبین میں سے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی کانشیس ہو کے پڑھنے کی آیات ہے، یہ ایک ایک لفظ کے اندر غور کریں کہ کہیں میں تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَظِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں پھر بتا بھی دیا کہ جھٹلانے والا کون سا شخص ہوتا ہے، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے گزرنے والا۔ فرعون کے بارے میں بھی یہی ورڈ آیا تھا کہ وہ حد سے گزر گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عظیم، عاصم، سے والا جو عاصم ہے، ایک ایسی اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کے تیز نہ چلے۔ تو جیسے اچھے کام کر سکتے ہیں مگر بلا وجہ سستی، کاہلی کہ اچھا رہنے دو، پھر صحیح، کوئی بات نہیں، بچے کر لیں گے، میں پھر دیکھ لوں گی، اس نے کر دیا نا، بیٹی پڑھ رہی ہے، میرا کرنے کا کام ہی نہیں ہے، بس میری تو اب ایج ہو گئی، اب میں تھک گئی، اب یہ بچے کریں گے۔ نہیں، ہمارے جسم میں جب تک طاقت ہے، جسم میں جب تک روح ہے، جب تک ہمارا ذہن چل رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرے، اور جتنا جتنا اللہ کا پیغام پڑھ لیا اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنے، کہ یہ سلسلہ اور یہ چین جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اذا تتلی علیہ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیات، قالا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ کیونکہ ان کے پیچھے ان کا بیک سوچ کیا ہوتی ہے، ذرا سائیکالوجی پڑھا کریں نا لوگوں کی۔ انسان کب یہ بات کرتا ہے؟ ایک تو جب وہ اس کو ماننا نہیں چاہتا، ٹالنا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ یہ سوچتا ہے کہ بس یہ ان کے ساتھ ہوا تھا، میرے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پاسبل ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے اور دیکھتے جانا ہے کہ میں نے ان آیات سے اپنے لیے کیا لیا، کہیں میں تو متففین میں شامل نہیں ہوں، کہیں میرے اعمال اس قابل تو نہیں ہے کہ وہ کہیں سجین میں انٹری ہو جائے ان کی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو خود ہم سب چیک کرتے چلے جائیں، ایک ایک آیت کے اندر خود کو دیکھتے چلے جائیں، اور آپ بلیو کریں اور اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ، کیونکہ آج کل پھر ہمارے پاس تاکرات ہے آج، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا، ہمارے اندر جو بھی فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو دور فرماتے۔ کلا، بلکہ ہرگز نہیں، رانا اعلی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر جو تھے وہ کمائی کرتے۔ جب بہت زیادہ انسان مال، دولت کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے، تو اس پوزیشن کو امپورٹنس دینے لگ جاتا ہے، گھروں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے، پلاٹس کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے، اور برے اعمال کرتا چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دلوں پر ایک زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو، تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن کو پڑھا کرو اور موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ
کمیونیکیشن. نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. تو قرآن پڑھا کرو اور موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کی یاد جو ہے وہ آپ کو دنیا کے ایکسٹرا آرڈینری مصروفیات میں سے باہر نکال لیتی. ٹھیک ہے، تو زنگ چڑھ جاتا ہے ان کے دلوں پر جب بہت زیادہ اپنے آپ کو. تو ہم اپنی مصروفیات کو چیک کریں کہ کتنا پورشن میرے دل کا جو ہے وہ میں اللہ کے لیے گزار رہی ہوں، اور کتنا ٹائم میرا جو ہے وہ دنیا داری یا دنیا کے کاموں میں گزر رہا ہے. اب پھر وہی بات یہاں پر میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ سب کچھ کریں اپنی لمٹس میں رہ کر. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم آؤٹنگ بھی کریں گے، ہم کھانا بھی کھائیں گے، ہم میل ملاقات بھی کریں گے، مگر اپنے فرائض کو پرائرٹائز کرتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، اور ربہم اپنے رب سے، یومئذن اس دن، لامحجوبون البتہ چھپائے جانے والے، یعنی حجاب میں ہوں گے. اور ان کے گناہوں کی کثرت اور ان کے تکذیب کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ناپسند کیا، ان کے انکار کرنے کو اور ان کے گناہوں پر اصرار کرنے کو اور ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ناپسند کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ڈائریکٹ ملاقات بھی نہیں کرنا چاہیں گے، ان سے ملنا بھی نہیں چاہیں گے، ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے. ثم پھر انہم بے شک وہ، لصال الجحیم البتہ وہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں. تو کیا ہے ان کی سزا کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور پھر دوبارہ اگلی آیت میں وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے. ثم پھر یقالو کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ چیز، کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے، تکذبون تم اس کو جھٹلانے والے تھے. اب آپ نوٹ کریں کہ تکذیب یا تکذبون یا انکار کرنا کتنی بڑی انسان کی طرف سے کوتاہی ہو سکتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ ان باتوں کا انکار کرے، یا اگر منہ سے انکار نہ بھی کرے تو اس کے ایکشنز اس طرح کے ہوں کہ وہ انکار کرنے والے ہیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگ البتہ علیین میں. تو علیون کیا ہے، علیین کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ سجین تو ہے 100 ٹائمز زمین کے اندر گہرائی میں، اور وہاں پر بری روحوں کے ہوتی ہیں. اسی طرح سجین اس کے اپوزٹ ہے، وہ 100 ٹائمز اوپر ہے، اور عرش کے پاس وہاں پر جو ہے نیک اعمال ان کے جمع کیے جاتے ہیں اور نیک روحیں وہاں پر رہتی ہیں. وما ادراک ما علیون اور کیا بتائے تجھ کو کیا ہے علیین. اب دیکھیں یہ ساری نالج اور یہ انفارمیشن جس کو ہم پوری زندگیاں اپنی اگنور کرتے آئے اور ان کو ہم امپورٹنس ہی نہ دیتے رہے، یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے ہر اس انسان کے لیے جس نے اپنی زندگی کے 30 40 50 سال قرآن کو سمجھے بغیر ہی گزار دیے نا. کتنی بڑی یہ محرومی ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ علیین کیا ہے یا سجین کیا ہے یا جنت کے ڈسکرپشنز کیا ہے، یا آگے جو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے ابرار کون ہے، رحیق مختوم کیا چیز ہے، کیسے پتا چلے گا ہمیں جب تک ہم قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ اور اس کی انڈیپتھ اسٹڈی کر کے نہیں پڑھیں گے. اچھا، کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، وہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارا نامہ اعمال ہے. تو جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ اعمال ضائع نہیں ہوتے. اب یہاں پر رک کر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمیں عاجلہ بڑی پسند ہے. عاجلہ مین جو جلدی سے ہمیں مل جائے. ہم کیا چاہتے ہیں، ادھر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے ادھر فوراً ہمیں اپریسیشن مل جائے، ادھر میں دعا کروں ادھر میری دعا قبول ہو جائے، ادھر میں انویسٹ کروں ادھر مجھے اس کا پروفٹ ملنے لگ جائے. ٹھیک ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار اور ہے. دعاؤں کے معاملے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ دعائیں ہماری قبول فرماتے تھے، کچھ آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت انسان کو ایک دعا کی بڑی ضرورت ہوگی، اور جب وہ اپنی دعاؤں کو آخرت میں پورا ہوتا ہوا دیکھے گا تو وہ اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کوئی بھی میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ وہاں پر دعاؤں کا اتنا خوبصورت اس کو ریوارڈ مل رہا ہوگا.
یشہدہ المقربون، نگرانی کرتے ہیں اس کے مقرب فرشتے. مقرب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت پاس، کیونکہ وہ عرش کے پاس جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش اس کے پاس ہے. تو ان نیک اعمال کے اوپر فرشتے جو ہے وہ ڈیوٹی پر فائز ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور اچھی بات کیا ہے ان کی، یہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں یہ نیک لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. جو دنیا میں ہم کوئی اچھے کام کرتے ہیں، انسان کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں. اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو بخش دے. تو آج کل کے پھر بہت اب تھوڑے سے دن رہ گئے، چند دن رہ گئے ہمارے پاس، ہم ڈھیر ڈھیر نیکیاں کریں، ڈھیر ڈھیر اور دعائیں سمیٹیں. اور کیا ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جنت کے ڈسکرپشنز پھر سے. علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ ایکٹیولی بیٹھے ہوں گے، ادھر ادھر اپنی انوائرمنٹ کو، سراؤنڈنگز کو آبزرو کرنے والے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم پہچان لو گے ان کے چہروں میں سے رونق نعمتوں کی، یعنی ان کی جو خوشحالی ہوگی، جتنے وہ اندر سے خوش ہوں گے، جتنے وہ اندرونی طور پر مطمئن ہوں گے، تو ان کی وہ خوشحالی ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہوگی. اور ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم دنیا میں کسی بات سے پریشان ہوتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں دیکھ کے جو اپنا ہوتا ہے، جس کو ہمارا پتا ہوتا ہے، وہ فوراً گیس کر دیتے ہیں، دیکھ اب پریشان لگ رہی ہے، مجھے ٹینس ہے کسی بات پر، خیریت تو ہے. تو اس وقت کیا ہو رہا ہوگا کہ چونکہ وہ اندر سے اتنے خوش ہوں گے، اتنے سیٹسفائیڈ ہوں گے، جو جو انہوں نے دنیا میں کوششیں، محنتیں، بھاگ دوڑ کی ہوں گی، جب ان کو اس کے ریوارڈ مل جائیں گے تو وہ اس کو پانے کے بعد مطمئن ہوں گے، خوشحالی ان کے چہروں سے چھلک رہی ہوگی. تو پھر اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ان آیات میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ اگر دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کہیں سے بھی کوئی کمی رکھ دی، ہمارے سے ہمارے پیارے لے لیے، ہمارے پاس رزق کی کمی آ گئی، ہمارے پاس ریسورسز کم ہے، ہمارے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، ہمارا گھر اتنا اچھا نہیں ہے، ہمارے بچے اچھے اسکول میں نہیں جا پا رہے، کچھ سی قسم کی بھی کوئی بھی کمی ہے ہمارے پاس، ہم افورڈ نہیں کر رہے، ہمارے سسرالی رشتوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے، ہمارے بہن بھائی ہمیں اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے، تو ان ساری پریشانیوں کو اپنی زندگی کا روگ نہ بنائیں. کیونکہ جب ہم اپنی زندگی میں روگ پال لیتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنی آخرت کے لیے پروڈکٹیو بھی نہیں رہتے، اسی کو سوچ سوچ کے روتے جاتے ہیں، اسی کو سوچ سوچ کے پریشان ہوتے جاتے ہیں. دیکھیں، کسی اپنے کے چلے جانے کا غم ہونا یہ بالکل نیچرل اور فطری ہے، ٹھیک ہے، مگر اس غم کو سالوں اپنے اوپر چڑھا کے اور پھر اس کے بعد آپ آخرت کی کوئی تیاری نہ کرنا، اور پھر جزا فضا کرنا، اور پھر دکھ منانا، اور پھر اللہ سے ناراض ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا، تو یہ ناشکری ہے، ٹھیک ہے. تو اس جنت کو پانے کے لیے یہ ہم سب بات اپنے گرہ سے باندھ کے اور ذہن میں اور دل میں پکی کر کے بٹھا لے کہ جنت کمانا آسان نہیں. جنت کمانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اپنی خوشیوں کو سیکریفائس کریں گے، اور آزمائشوں پہ صبر کریں گے، نعمتوں پہ شکر کریں گے، تو ہی ہمیں جنت ملے گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میزان میں سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ آپ کا حسن اخلاق.
ٹھیک ہے. اگر ہم چڑچڑے ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ, میرے سے جی کوئی بات نہ کرے, میری تو فادر کی ڈیتھ ہو گئی بھی ہے, میں بہت پریشان ہوں, خبردار میرے پاس کوئی نہ ہے, ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی, میرے سے تو کوئی ملنے نہ آئے جی, میرے ہسبینڈ کا بزنس میں اتنا بڑا لاس ہو گیا, میں کیا کروں, میری تو زندگی ختم ہو گئی, میں تو اب میں کچھ نہیں کر سکتی لائف میں. یہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہیں گے تو پھر آگے کی تیاری نہیں کر پائیں. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ان کی بچیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور 2 بیٹے, جبکہ انوائرمنٹ کیا تھا کہ آپ کو مشرکین مکہ, کفار مکہ جو تھے وہ جر کٹا کہتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کوئی بیٹا نہیں رہے گا, تو اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. تو کیا کریں, ان پرابلمس کو, دنیا کی پرابلمس ہیں, آئیں گی, ہم میں سے ہر ایک آزمایا جائے گا. اچھا, ہر ایک کے اوپر ٹیسٹ اس کے اعمال کے بیس پہ آتا, اور آنا ہر ایک کو ہے. اب جو مشرکین ہیں یا تو کافرین ہیں وہ بھی کوئی بہت کمفرٹیبل لائف گزار ہوتے ہیں, ہم ان کی بظاہر اچھے گھر اور اٹریکٹیو لائف سٹائل دیکھ کے اور اچھی گاڑیوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کسی انگریز کی لائف کو دیکھیں نا غور سے, تو پھر آپ حیران ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو چھوٹے سے مکان میں بڑے سیٹسفائیڈ ہیں. ذہنی سکون نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ ہمارے سیکھنے کے عمل کی بات یہ تھی کہ اگر ہم ان اونچی جنت کی رونقوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں نمبر 1 ایک تو مسافر کی سی زندگی گزارے, جسٹ لائک اے ٹریولر, اور اس کے بعد کیا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو ایکسپٹ کریں, ان پہ صبر کریں اور دعائے خیر مانگے اپنے لیے, ہر وقت دعائے خیر مانگے اپنے لیے, کیونکہ ہم آزمائشوں کو برداشت کرنے یا آزمائشوں میں فرسٹ آنے والے تو ہیں ہی نہیں, ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تو تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں سے ان کی خوشحالی کہ وہ کتنے خوش ہیں, کتنے سیٹسفائیڈ ہیں. یسقون من رحیق مختوم, پلائے جائیں گے شراب خالص, اور اس کے اوپر ایسی رحیق المختوم, ایسی مہر لگی ہوگی جس سے پہلے کبھی کسی نے کھولا نہ ہوگا, پروٹیکٹڈ. اور ایسی شراب ہوگی جس سے نہ عقل خراب ہوگی, نہ انسان بہکی بہکی بات کرے گا, وہ ایک بہترین اور مزے کا ڈرنک ہوگی. تو آج دنیا میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو دنیا کی شراب پینے کی عادت ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کے لیے پھر آخرت کی ڈرنکس نہیں ہے, کیونکہ شراب کے عادی جو ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے. جو شراب کا عادی ہے until and unless کہ وہ اپنی زندگی میں اس پہ توبہ نہ کر لے. اور بدقسمتی سے یہ بڑا کامن ایک فینومینا ہے ایلیٹ کلاس میں, اس کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ تو بڑی امارت کی نشانی ہے اور یہ ان کا اسٹیٹس سمبل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچا کے رکھے. ختامہ مسک, مہر لگانے کی چیز اس کی, وفی ذالک, اور اس میں فلیتنافس المتنافسون, بس چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے. تو جو اس کی مہر ہے وہ کستوری کی ہوگی. کستوری کا آپ کو پتہ نا کتنی اسٹرانگ اور خوبصورت اس کی اسمیل ہوتی ہے. اچھا, متنافس المتنافسون فلیتنافس المتنافسون کا مطلب یہ ہے کہ 2 لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ بھاگ کے پکڑ رہے ہوں گے. مینس آپ امیجن کریں نا اس انوائرمنٹ کو, اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چہروں پہ ان کے رونقیں ہیں اور خوب اچھا سا ان کو ڈرنک پیش کیا جا رہا ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں اور اس کو انجوائے کریں. کوئی کسی کی بات کا برا نہیں منا رہا, کسی کا موڈ آف نہیں ہو رہا. تو یہ ساری نعمتیں پانے کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش کرنی ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے اپنے پیاروں کے ساتھ جنت کی مسندوں پر بیٹھیں اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ چھین چھین کے آؤٹ آف لو ڈرنکس پئیں، تو اس کے لیے ہمیں آج کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنی ہے، نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھنا ہے، فاستبقوا الخیرات کرنا ہے. چھوٹا سا بھی موقع اگر کسی اچھے کام کرنے کا ملے گا تو اس کو اوائڈ نہیں کرنا، اور اس کو ان انٹرسٹڈ نہیں سمجھنا، یا اس کو یہ نہیں کہنا کہ بس یہ اتنی سی بات، بس 100 روپیہ دینا ہے، اس کو بھی نہ کمتر نہ سمجھے. وی ڈونٹ نو اللہ کے ہاں اچھی نیت کی بیس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے اس 100 روپے کو. مَزَاجُهُ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی. ٹھیک ہے، تسنیم بھی جو ہے وہ جنت کا بہترین ڈرنکس میں سے ایک ڈرنک ہے. عین یشرب بها المقربون، ایک چشمہ ہے اسپیسیفک، خاص، کن کے لیے؟ جس سے مقرب بندے پئیں گے. کون مقرب ہے؟ نیک لوگ، اللہ کے قریب، اللہ کے خاص بندے جو ہیں ان کو تسنیم پینے کو ملے گی. اب یہ جتنی ڈرنکس ہیں، یہ جو ڈسکرپشنز ہیں، ان سب کو نا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، بس کوشش کر سکتے ہیں، کچھ ایکسپلین بھی ہم کچھ حد تک کر سکتے ہیں. باقی ان کی جو خوبصورتی ہے، یا جو ان کا ٹیکسچر ہے، یا جو اس کا ڈسکرپشن ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے حدیث میں پڑھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا، نہ کبھی کسی آنکھ نے اس کو دیکھا. تو یہ ایسی جگہ ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اللہ اپنے مقربین میں سے شامل کرے، آمین. 3 دفعہ جنت کے لیے سوال کیا جائے تو جنت جو ہے وہ اپنے مانگنے والے کے حق میں سفارش کرتی ہے. تو اپنے جلدی سے اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. ان اللہ، بے شک وہ لوگ جو اجرموا، جنہوں نے جرم کیے. اب یہاں سے دوسرے لوگوں کا ڈسکرپشن سٹارٹ ہو گیا. اچھا، ان کا جرم کیا تھا ذرا سن لیں. کانو تھے وہ من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون وہ ان پر ہنستے تھے. ٹھیک ہے جی، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کتنے بے وقوف ہیں، سردیوں میں اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے جاتے، وہ دیکھو کتنی ناسمجھ خواتین ہیں، قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہے پھر اٹھا کے جا رہی ہیں قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے. اور ایسا بہت کامن ہوتا ہے، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے. آپ نے 2-3 سال لگا لیے جی، قرآن پڑھ لیا، پھر آپ جا رہی ہیں قرآن کی کلاس لینے کے لیے، بس اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو. اور بھی دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، پھر جب مسلمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے. تب بھی ایسا ہوتا تھا، آج بھی اس طرح ہی ہوتا. تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ جو اس طرح کسی کا مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ مجرم لوگ ہیں. یہ جرم ہے بہت بڑا کہ اللہ کے شاعر، اللہ کی عبادات اور اللہ والوں کا مذاق اڑانا. آپ کو پتہ ہے پہلے تو جو دین کا یا قرآن کا ٹیچر ہوتے تھے ان کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی کہ ان کو زمین پہ پاؤں نہیں رکھنے دیا جایا کرتے تھے، اور لوگ ان کو اتنی عقیدت کرتے تھے، ان کو اتنی رسپیکٹ کرتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور آن دی کنٹری آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اگر ان کی کوئی ایک عادت پسند نہیں تو اس پہ ان کو تانے دیے جاتے ہیں، ان کے لیے بری بری باتیں کی جاتی ہیں، ان کو اچھے خاصے ایبیوزو لینگویج بھی ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 1 سال میں بہت سے عالم دین ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ علم والوں کو، علم سیکھنے سکھانے والوں کو اس دنیا سے لے جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب علم والے نہیں ہوں گے تو پھر دنیا پہ کیا ہوگا؟ پھر لوگ جہالت برتیں گے، پھر ہر کوئی اپنے مرضی کے دین کو امپلیمنٹ کرے گا.
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے تو آنکھیں مارتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ اس وقت کی بھی بات ہے اور آج کی بھی بات ہے. اس زمانے میں یہ تھا کہ مسلمان چونکہ ابھی کم تھے کوانٹٹی میں، اور جب اپنی نمازیں پڑھتے تھے یا کوئی اس طرح کی اللہ کے کلام کی بات کرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو کمتر سمجھتے تھے، ان کو ریڈیکیول کرتے تھے. آج بھی ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. صرف ایک مسلمان ٹائٹل ہونے کا یہ ان کو نقصان مل رہا ہے کہ وہ مسلمان. تو یہ بات جو ہے وہ انسان سمجھ لے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ فرما لیا ایسے لوگوں کو پکڑنے کا تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دی. وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ پلٹتے ہیں الی اہلہم انقلبوا، جب اپنے گھر والوں کی طرف تو پلٹتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے ان کا، فاکہین، ان کا مذاق کر، ان کے اوپر ہنستے ہوئے کہ دیکھو کتنے ناسمجھ لوگ ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، اتنی محنت سے مال کماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اب بھی ایسے ہوتا ہے. کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں فلاں کو دینے کی، کیا ضرورت ہے، وہ تو ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنا کھانا پینا ان کا چل رہا ہے، چھوڑو اس کو. ٹھیک ہے. تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا یہ بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ خود کچھ نہیں بھی کر سکتے ایٹ لیسٹ دوسروں کو اچھے کاموں سے مت روکیں. عموماً گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچے اگر 500 کی نماز پڑھنے لگ جائے جی، داڑیاں رکھ لیں تو ماؤں کو مشکل پڑ جاتی ہے. لو جی اب آپ لوگوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آئیں گے. سو از دا کیس ود دا گرلس کہ جی اگر لڑکیاں نمازیں پڑھ رہی ہیں جی، اب وہ انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا تو اب مشکل پڑ گئی ماؤں کو، جی اب آپ لوگوں کے لیے اچھے رشتے نہیں کہیں سے آئیں گے ہمارے پاس. لوگ کہیں گے جی یہ لوگ تو بڑے نیرو مائنڈڈ ہیں، یہ لوگ تو بڑے کنزرویٹو ہیں. تو ہم نے ایکچولی اپنی زندگیوں کے معیار کچھ اور بنا دیے بدقسمتی سے. ہمارے لیے دکھاوا، پیسہ اور شو آف یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. وَإِذَا، اور جب رَأَوْهُمْ تم دیکھتے ہو انہیں، قالوا وہ کہتے ہیں اِنَّا بِشَکْ لَا ہوا لا ہلائی، تو بے شک البتہ وہ لَضَالُونَ بالکل بھٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں کا اور پھر جو اللہ والے ہیں ان کا کوئی مذاق اڑائے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسولوں کا اور اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کا اور اللہ کے بندوں کا مذاق اڑایا تو بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہو جائے گا. وَمَا أُرْسِلُوا، اور نہیں وہ بھیجے گئے علیہم حافظین ان پر کوئی نگرانی کرنے والے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، تو آج وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے من الکفار یضحکون کفار پر ہنستے رہے ہوں گے. تو اب کیا ہو گیا، سچویشن اپوزٹ ہو گئی. دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا، خاموشی سے رہے تھے، تو کیا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں اب یہ سچویشن اپوزٹ کر دی ہے. وہ لوگ جنت میں ہیں اور کفار جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. تو یضحکون، ہنسنا کسی بھی بات پر، اگر دیکھیں اسلام دین کی کوئی بھی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہ آنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، مگر اس کو چیلنج کرنا اور اس کو کہنا کہ جی یہ تو بات بڑی پرانی ہے، یہ تو بہت لاجیکل نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں پوری نہیں اٹھتی، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوتی ہے. علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی اب آپ اس کو امیجن کریں نا کہ اونچی مسندوں پر ان کا جو اب حال ہو رہا ہے برا، ان کا کیا برا حال ہو رہا ہے، ان کو برے طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے جہنم کی طرف، ان کی ڈس ریسپیکٹ ہو رہی ہے اور ان کو بیڑیوں میں باندھا ہوا ہے، ان کے چہرے کالے ہو رہے ہیں اور آنکھیں ان کی پھٹی جا رہی ہیں. تو وہ یہ ساری سچویشن جب ان کے اوپر دنیا میں ہوتی تھی تو وہ ان کا جیسے مذاق اڑایا جاتا تھا اور وہ اپنے آپ کو
ڈیجیکٹڈ اور پریشان فیل کرتے تھے، تو آج کا دن جو ہے وہ اس سارے سچویشن کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا کی 50-60 سالہ زندگی کے عوض انسان اپنی فار ایور کی آخرت کو داؤ پہ لگا دے۔ حل ثوبا، کیا بدلہ دے دیا گیا، الکفارو کافروں کو، ماں جو کانو تھے وہ یفعلون وہ عمل کرتے دنیا میں۔ اب یہاں پر ہمیں سوال کیا جا رہا ہے، اور قرآن میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جب بھی کوئی ریٹورک کوشچن کیا جاتا ہے تو اس پر رک کر اچھے طریقے سے سوچنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ہر آسپیکٹ سے سوچنا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں کسی کا مذاق اڑا رہی ہوں، میں علم والوں کا مذاق اڑا رہی ہوں، میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑا رہی ہوں، یا میں ان کی پریکٹسز کو کمتر سمجھ رہی ہوں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو حجاب یا عبایا یا سکارف والے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارے معاشرے۔ جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے یار یہ تو بہت سیریس ہی ہو گئی، یہ تو ہر وقت بس آخرت کو یاد کرتی رہتی ہے، یار کوئی اور بات بھی کر لیا کرو، اتنا بورنگ، بس اب آئے گی تو دیکھا جائے گا، کوئی اچھی بات کرو، اور لٹرلی ایسا کوئی پازیٹیو بات کرو، کوئی خوشیوں کی باتیں کرو، کوئی انجوائمنٹ کی، صرف بری خبریں ہیں آپ کے پاس، ٹھیک۔ تو اس آیت پر ہم نے رک کے سوچنا ہے کہ کافروں کو ان کا جو ریوارڈ یا جو بھی پنشمنٹ، ان کی ریوارڈ والی پنشمنٹ اس کو کہیں گے نا، جو ملی ہے وہ ڈیزرو کرتے تھے ان کو، ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوئی کہیں، یقیناً وہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک تو انبیاء علیہ السلام اور قیامت تک کے آنے والے انبیاء کے علاوہ رسولوں بھی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ نیک لوگ جو دین کی طرف بلانے والے ہیں ان کا مذاق اڑایا، ان کو کمتر سمجھا، ان کی باتوں کو ڈیگریڈ کیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی اچھا دین کا کام جو ہماری پریکٹس میں نہیں بھی ہے، کبھی بھی ہم اس کا مذاق مت اڑائیں، کبھی بھی ہم اس کو ریڈیکیول نہ کریں، کبھی بھی ہم اس کو کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کبھی ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی سخت سزائیں دے رہے ہیں، اور ان کا یہاں پر پوری سورہ میں ان کا جرم کیا ہے، ایک یضحکون، کہ وہ ہنسا کرتے تھے۔ انسان کب کسی پر ہنستا ہے؟ جب وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین،